العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. الرحمن الرحيم. وأعتزلكم وما تدعون تعبدون من دون الله أعبد ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي بعبادته شقيا كما شقيتم بعبادة الأصنام. اور میں جدا ہوتا ہوں، کنارہ کرتا ہوں تم لوگوں سے. وما تدعون من دون اللہ، اور جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کر رہے ہو ان سے. وَأَدْعُو أَعْبُدُ رَبِّي، میں اپنے پروردگار کی عبادت کروں گا. عسیٰ، امید ہے، اللہ اکون بدعاء ربی ای بعبادتہ شقیہ، کہ میں اپنے رب کی عبادت کر کے محروم نہ رہوں گا، جیسے کہ تم اصنام کی عبادت کر کے محروم رہے. جی حضرت ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں تم سے بھی کنارہ کش ہوتا ہوں، اور تمہارے وہ معبود جنہیں تم معبود حقیقی یعنی اللہ کو چھوڑ کر عبادت کر رہے ہو ان سے بھی میں کنارہ کش ہوتا ہوں. قلباً تو پہلے ہی سے ہوں، اب قالباً بھی ہو رہا ہوں، بدناً بھی میں جو ہے کنارہ ہو رہا ہوں. اس لیے کہ تم اور تمہارے جو ہم مذہب لوگ ہیں میری اس حق بات کو تسلیم نہیں کر رہے ہو جس کو میں اپنے پروردگار حقیقی کی طرف سے لے کر آیا ہوں اور تمہارے سامنے اسے پیش کر رہا ہوں. تو اب تم میں رہنا فضول ہے، بے فائدہ ہے. اور میں تم سے الگ تھلگ ہو کر اطمینان کے ساتھ میں اپنے رب کی کیا کروں گا؟ عبادت کروں گا. کیونکہ تمہارے درمیان رہ کر اس میں بھی جو ہے مزاحمت ہو رہی ہے اور ہوگی. امید ہے یعنی یقین ہے. یہاں یہ لفظ عسا کا جو استعمال کیا گیا ہے یہ اظہار تواضع اور حسن ادب کے طور پر، سمجھ میں بات آ رہی ہوگی، اظہار تواضع، خاکساری، تواضع کو ظاہر کرنا، اور یہ حسن ادب ہے. اللہ کی ذات بڑی عظیم ہے، محترم ہے، تو ادب، غایت ادب کے ساتھ کہہ رہے ہیں. عبادت پر جو اللہ کی طرف سے ثواب جو ہوتا ہے وہ اللہ کا فضل ہوتا ہے، ہمارا کوئی استحقاق نہیں ہوتا. اسی لیے یہاں لفظ عسا کا استعمال کیا گیا. امید ہے یعنی یقین ہے کہ میں اپنے رب کی عبادت کر کے
محروم نہ رہوں گا. جی بدعائے ربی، یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے کہ وما تدعون کی تفسیر تعبدون سے کی، اسی طرح ادعو کی تفسیر اعبدو سے کی، اور بدعائے ربی کی تفسیر بعبادت ربی. جی معلوم ہو گیا ہوگا آپ کو دعا یدعو کہ مختلف جو ہے معنی ہوتے ہیں. ان معانی مختلفہ میں سے یہاں ایک معنی کی ہمارے مفسر نے تعین فرما دی کہ یہ تدعونا یا ادعو یا بدعا، یہ جو ہے ندا کے معنی میں یا دعا کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ عبادت کے معنی میں. میں اپنے پروردگار کی عبادت کر کے ہرگز محروم نہیں رہوں گا. کما شقیتم بعبادت الاصنام، جیسا کہ تم بت پرستی کر کے اپنے باطل معبودوں کی عبادت کر کے محروم ہو. فلما اعتزلهم چنانچہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ان لوگوں سے الگ تھلگ ہو گئے، وما یعبدون من دون اللہ، اور ان کے ان خداؤں سے جن کی وہ اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے تھے، ان سے بھی علیحدگی اختیار کر لی، اعتزال کہ میں نے جسم کے ساتھ جدائی. بِأَنْ ذَهَبَ إِلَى الْأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ، کہ وہ ارض مقدسہ کی طرف چلے گئے. رخت سفر آپ نے باندھ لیا، چھوڑ دیا، اپنے وطن کو چھوڑ دیا، اپنے گھر اور خاندان کو سب کو جو ہے ترک کر دیا، محض اللہ کے رضا کے خاطر. تو ان سے علیحدہ ہوئے اور ملک شام کی طرف آپ ہجرت کر کے چلے گئے. ظاہر سی بات ہے کہ یہاں وطن تھا، گھر بار تھے، خاندان کے لوگ تھے، اپنے لوگ تھے، اور اپنوں میں انسیت ہوتی ہے. جب سب کو چھوڑ کر جو ہے تنہائی اختیار کر لی تو ظاہر سے بات ہے کہ تنہائی میں وحشت ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ وحشت ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَوَهَبْنَا لَهُ ابْنَيْنِ يَانِسُ بِهِمَا إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق بیٹا عطا کیا اور یعقوب پوتا عطا فرمایا. جی وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ، دو بیٹے دیے، پوتا بھی تو بیٹا ہی ہوتا ہے، اس لیے ابنین سے تفسیر کی، ابن اور ابن الابن. یانس بہما، کہ ان دونوں کے ذریعے سے آپ انسیت حاصل کریں، مانوس رہیں. وہ کیا ہے؟ اسحاق و یعقوب، اسحاق اور یعقوب. یہاں ان دونوں بزرگوں کی جو تخصیص ہے اسحاق اور یعقوب کی، اس لیے کہ یہ دونوں حضرات شجرۃ الانبیاء ہے. یا یہاں ایک دل میں آپ کے سوال پیدا ہو رہا ہوگا کہ اس جگہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کیوں نہیں کیا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ حضرت اسحاق سے پہلے آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیے تھے. تو بعد والوں کے ذکر سے اول والوں کا ذکر خود ہی مفہوم ہو جاتا ہے. ایک بات تو یہ ہے. دوسرے یہ کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر
مستقلاً آ رہا ہے، انفرادی طور پر ان کے فضل کو اور ان کی جو ہے بزرگی کو اور ان کے جو ہے اوصاف حسنہ کو ذکر کیا جا رہا ہے استقلالی طور پر۔ تیسری بات یہ ہے کہ جس طرح ابراہیم علیہ السلام کے ذکر سے عرب کا استجلاب قلب ہوا، حضرت ابراہیم کے ذکر سے عرب حضرات کے دل جو ہے کھینچے گئے، اسی طرح حضرت اسحاق اور یعقوب کے ذکر سے اہل کتاب کا استجلاب قلب مناسب ہے۔ اور اسی نقطے کے پیش نظر بالکل اسی کے متصل حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے، پھر اس کے بعد اسماعیل علیہ السلام کا۔ یہ جو ہے مناسبت بھی سمجھ میں آ گئی، حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب کے بعد جو ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ، حضرت موسیٰ کا ذکر آ رہا ہے۔ جی، تو اسحاق و یعقوب کے تخصیص ذکری کی جو ہے مختلف وجوہات میں نے آپ حضرات کے سامنے بہت ہی اختصار کے ساتھ جو ہے بیان کی ہے، مجھے امید ہے کہ آپ ضرور اس کو سمجھ رہے ہوں گے۔ اسحاق یعقوب اللہ نے، جیسے میں نے مفسر نے بھی کہا کہ یانس بہما، میں نے بھی کہا کہ بھئی تنہا ہو گئے، خاندان کو چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی جو ہے تسلی کے لیے اور ان کی جو ہے انسیت کے لیے اسحاق دیا، اور اسحاق کے بعد یعقوب علیہ السلام کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ جو اسحاق بیٹا دیا جائے گا وہ عمر دراز پائے گا، اور صرف یہی نہیں کہ عمر دراز پائے گا بلکہ وہ صاحب اولاد بھی ہوگا، اور اس کے بیٹے کا نام یعقوب ہوگا۔ پوتے کی بھی خوشخبری ابھی سے سنا دی، بیٹے کی خوشخبری یہ ایک مستقل جو ہے بشارت ہے، خوشخبری ہے، پھر جو ہے بشارت در بشارت ان کا جو ہے بقید حیات رہنا، عمر دراز پانا، پھر تیسری بشارت کہ وہ صاحب اولاد ہوں گے، پھر چوتھی بشارت کہ جو بیٹا ہوگا اس کا نام بھی تجویز کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ یعقوب ہوگا، صاحبزادہ عطا کیا جائے گا۔ اور یہ جو اللہ کہہ رہے ہیں کہ صاحبزادہ دیں گے، اسحاق دیں گے، یہ اس بات کی جو ہے کھلی دلیل ہے کہ حضرت کا نکاح اس سے پہلے ہو چکا تھا۔ تو باپ کے خاندان سے جو کہ بت پرست تھا، ایک مستقل خاندان اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو دیا جو انبیاء صلحاء پر مشتمل۔ ادھر تو صنم پرست لوگ تھے، خدا بیزار لوگ تھے، اور دوسرے طرف اللہ نے اسحاق جیسا بیٹا، اور جو ہے یہ سلسلہ انبیاء میں نے ابھی بتایا کہ وہ شجرۃ الانبیاء ہے دونوں۔ جی، وَوَهَبْنَا لَهُمْ الثَّلَاثَ مِن رَحْمَتِنَا، اور ہم نے انہیں، یعنی مفسر فرما رہے ہیں تینوں کو، ہر ایک کو نبی بنایا، اور ان سب کو ہم نے جعلنا نبی وَكُلًّا مِّنْهُمَا جعلنا نبیّا، یہ بات رہ گئی تھی، اور ان میں سے ہر ایک کو ہم نے نبی بنایا۔ مفسر نے کہا كُلًّا مِّنْهُمَا جعلنا نبیّا، دونوں میں سے ہر ایک کو ہم نے نبی بنایا۔ وَوَهَبْنَا لَهُمْ الثَّلَاثَةَ مِن رَحْمَتِنَا الْمَالَ وَالْوَلَدَ، اور ہم نے تینوں ہی کو، اور ہم نے ان سب کو، تینوں کو اپنی رحمت کا حصہ دیا۔ من رحمتنا المال والولد، یہ سب مال، یہ تو خیر مادی چیز ہے، مال بھی دیا اور اولاد بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ اکثر حضرات کا کہنا ہے رزق حلال، اور جو ہے، اور ایک قول ہے کتاب و نبوت عطا کی،
بلکہ یوں کہے کہ آپ کے طرح طرح کے کمالات سے نواز دیا. اور وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا رَفِيعًا وَهُوَ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ فِي جَمِيعِ أَهْلِ الْأَدْيَانِ فِي جَمِيعِ أَهْلِ الْأَدْيَانِ. اور ہم نے ان کا نام نیک اور بلند کیا. ہم نے ان کا نام کیا کیا؟ بلند کیا، کہ سب ان کی تعظیم اور تعریف اور ثنا کے ساتھ ان کا ذکر کرتے ہیں. جی یہاں پر دیکھیے آپ، لسان صدق علیہ. اللسان جو ہے یہ مجاز ہے ذکر سے، اور صدق جو ہے یہ صادق کے معنی میں ہے. اور لسان صدق علی، اور یہ علی جو ہے صفت ہے. لسان صدق علی، جی علی بمعنی رفیعا، وهو الثناء الحسن فی جمیع اہل الادیان. تمام مذاہب والوں میں آپ کی جو ہے تعریف کی جاتی ہے، آپ کو اچھا بتلایا جاتا ہے. آپ کی جو ہے سیرت حسنہ لوگوں کی زبان پر ہے. سمجھ میں آیا؟ لسان جو ہے یہ آلہ ہے نا اظہار کا، اپنے ما فی الضمیر کے اظہار کا آلہ ہے. تو اس میں آلہ جو ہے زبان کو بول کر اس سے جو چیز پیدا ہوتی ہے، زبان سے جو آدمی بول رہا ہے وہ مراد ہے. تو ثناء صادقا، یہ ساری امتوں میں دیکھیے آپ، مشرکین بھی، یہود بھی، نصارہ بھی، اور سبھی، اب مسلمان تو ہیں ہی ہیں، یہ سب آپ کے خصال مرضیہ اور آپ پر جو ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، سب قیامت کے قیامت تک جو ہے یہ سلسلہ جاری رہے گا. جی تو یہاں لسان سے ثنا مراد ہے. کیا مراد ہے؟ ثنا، تعریف. مفسر فرما رہے ہیں الثناء الحسن، یہ جیسے نعمت کو ید سے تعبیر کیا جاتا ہے، نعمت کو ید سے تعبیر کیا جاتا ہے اس لیے کہ وہ نعمت تعطی بالید، ہاتھ سے دی جاتی ہے. اس وجہ سے یہاں پر بھی تو یہ لسان جو ہے یہ مجاز مرسل ہے. اس میں اعلیٰ کو بول کر مراد لیا گیا ہے ما ینشأ عنہا، زبان سے جو چیز کیا ہوتی ہے، پیدا ہوتی ہے، اس کو مراد لیا گیا. اس کو مجاز مرسل کہتے ہیں. اسحاق علیہ السلام سے پہلے اسماعیل علیہ السلام پیدا ہو چکے تھے، اور وہ بھی انہی صفات کے ساتھ عطا ہو چکے تھے. جی وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَى، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَى، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب میں یعنی قرآن میں موسیٰ علی نبینا علیہ السلام کا بھی ذکر کیجئے. یعنی ذاکر تو اللہ ہیں، تو اللہ نے جو قرآن میں ذکر کیا ہے حضرت موسیٰ کا، آپ اس ذکر کردہ واقعے کو اور قصے کو لوگوں کے سامنے بیان کیجئے. جیسے میں نے بھی بتایا کہ کتاب میں ذکر کرنے والی ذات تو فی الحقیقت کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہے. یعنی مراد یہ ہے اذکر سے کہ آپ لوگوں کو سنائیے پڑھ کر. جی وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَى. جی دیکھیے خلیل اللہ کا ذکر ختم ہوا، تو خلیل اللہ کے ذکر کے بعد اب کلیم اللہ کا ذکر ہو رہا ہے. اور حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام کے 5 صفتیں اور 5 جو ہے کمالات اور خوبیوں کا اللہ تبارک و تعالی یہ کے بعد ذکر فرما رہے ہیں. جی ایک بات
یاد رہے آپ کو، بہت اچھی بات ہے جو ذہن سے تھوڑی نکل گئی تھی، ابھی یاد آ گئی. دیکھو وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانًا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف لوگ کر رہے ہیں. دیکھو ایک نکتے کی بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دنیا میں لوگ شاہان دنیا کی تعریف کرتے ہیں، سلاطین کی تعریف کرتے ہیں، تو لوگوں کی تعریف کرنے کی وجہ سے ان سلاطین اور عمراء اور شاہان دنیا کی عزت اور ان کا رتبہ لوگوں کی نظروں میں بلند ہوتا ہے نا. مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ثنا کرنے سے اور ان کی جو ہے مدح کرنے سے اور ان کی جو ہے خوبیوں کو بیان کرنے سے ثنا کرنے والوں کی جو ہے کے رتبے میں جو ہے بلندی پیدا ہوتی ہے، ان کا رتبہ بلند ہو جاتا ہے، ثنا کرنے والوں کا رتبہ بلند ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حضرت ابراہیم کی جو تعریف ہے اور ان کے جو اوصاف ہیں وہ سراپا صدق ہیں. آپ اس صدق کو جو ہے جب بیان کریں گے تو ظاہر سی بات ہے آپ کا رتبہ کیا ہوگا؟ بلند ہوگا. یہ عجیب بات ہے، یاد رکھیں اس کو. اتنی اچھی بات جو ہے چھوٹ جا رہی تھی، اللہ نے یاد دلا دی. دیکھیے کہہ رہے انہو کان مخلصا بکسر اللام، مخلصا فتحیہا، آپ بکسر اللام بھی پڑھ سکتے ہیں اور بفتح اللام بھی پڑھ سکتے ہیں. کوفیین کے لیے جو ہے بفتح اللام ہے مخلصا، اور جو ہے ان کے علاوہ کے لیے جو ہے آپ پڑھیں گے مخلصا. کیا پڑھیں گے؟ مخلصا. اور اخلص یخلص اخلاص فهو مخلص مخلص من اخلص فی عبادته واخلصه اللہ من الدنس. دونوں کی بات بتا دی. ارے میں تو یوں کہتا ہوں مخلص تھے تو مخلص بنے، یہ بہت اچھی بات ہے. ارے مخلص تھے تو مخلص ہوئے، اللہ کی عبادت میں خلوص تھا، ریا نہیں تھا، محض عبادت اللہ کی رضا کے خوشنودی کے لیے کر رہے تھے. مفسر نے کہا من اخلص فی عبادتی واخلصہ اللہ من الدنس. یہاں لف و نشر کیا ہے؟ مرتب ہے دونوں قراتوں پر. مخلصا مخلصا، مخلص اخلص فی عبادتی اور مخلص اخلصہ اللہ من الدنس. جی اللہ تبارک تعالیٰ نے تمام جو ہے میل کچیل سے آپ کو کیا کر دیا؟ پاک صاف کر دیا. مخلص ہو گئے، منتخب ہو گئے، چنندہ جن کو بولتے ہیں، پاکیزہ ہو گئے. وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور آپ کیا تھے؟ آپ کیا تھے؟ نبی تھے، رسول بھی تھے اور نبی بھی تھے. جی رسول بھی تھے اور نبی بھی تھے. اب یہاں دیکھیے رسول بھی بتایا گیا اور نبی بھی بتایا گیا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق یہ ہے کہ رسول اور نبی میں عموم خصوص من وجہن کی نسبت ہے. یاد رکھیے منطقی اصطلاح ہے، عموم خصوص من وجہن. من وجہن رسول عام ہے، من وجہن خاص ہے. اسی طرح نبی بھی من وجہن جو ہے عام ہے، من وجہن خاص ہے. رسول وہ ہے جو مخاطبین کو شریعت جدیدہ کی تبلیغ کرے. اب چاہے وہ شریعت رسول کے اعتبار سے جدید ہو جیسے توریت، یا جو ہے وہ شریعت مرسل الیہم کے اعتبار سے جدید ہو جیسے حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم کی شریعت کی کیا کر رہے تھے؟ تبلیغ کر رہے تھے. مگر قوم جرہم ہیں ان کے اعتبار سے یہ شریعت کیا تھی؟ نہیں تھی. خواہ رسول نبی ہو یا نبی نہ ہو، جیسے ملائکہ رسول ہے انبیاء نہیں ہے. جی اور نبی وہ ہوتا ہے جو صاحب وحی ہو، چاہے شریعت جدیدہ کی تبلیغ کرے یا شریعت قدیمہ کی تبلیغ کرے. جیسے اکثر انبیاء بنی اسرائیل شریعت موسویہ کی تبلیغ کرتے تھے. یہ تو ہو گئی بات. یہاں تو تقابلی شکل رہی ہے، رسولا نبیہ کہا، لیکن جو ہے قرآن میں وما کان بالرسول ولا نبی الا، سمجھ گئے آپ؟ وہاں تقابل کے طور پر پیش کیا گیا ہے. تو وہاں جو ہے ایسے مقام پر نبی کو خاص کر لیں گے مبلغ شریعت سابقہ کے ساتھ. اس بات کو ذہن نشین فرما لیں.
السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.